نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 178۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت دراصل اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال اور شرف، لہذا ہر لحاظ سے زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا، اور یہ تمام باتیں اس دور کی ہیں جب ہر طرف جاہلیت تھی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے۔ لیکن جب اسلام کا ظہور ہوا تو عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور عدل اور مساوات کا حکم دیا گیا۔ اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی دونوں میں اختیار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت کا بھی علم ہوتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قتل عمد کی صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا پھر عورت کو، کیونکہ آیت میں قتلہ کا لفظ جو قتیل کی جمع ہے اس میں سب کے سب شامل ہیں، البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل کئی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، اور زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کیا جائے گا۔ ان میں یہ رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ بعض اوقات بہت بڑی تعداد میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھتے۔ لہٰذا ہمارے اسلام نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے۔ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء کچھ معاف کر دیں، جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں، تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول یعنی مقتول کے گھر والے، تو ان دونوں کو چاہیے کہ اچھا طریقہ اختیار کریں۔ مقتول کے اولیاء سے فرمایا گیا کہ اچھے انداز میں بات کریں، شدت اور سختی نہ کریں، اور قاتل سے فرمایا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کریں۔ آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس میں خارجیوں کے مذہب کی تردید ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں۔ مزید میں آپ کو قصاص سے متعلق دو اہم مسائل بتانے جا رہی ہوں۔ نمبر 1 ہے کہ مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بغیر عوض معاف کر دے یا مال پر صلح کرے، اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔
اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ اسی آیت کے اگلے جز میں فرمایا گیا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی دستور جاہلیت کے مطابق غیر قاتل کو قتل کرے جس نے قتل نہ کیا ہو، یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ قصاص کے متعلق جو طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہوں، آمین۔ آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْكِتَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ قصاص میں قوموں اور لوگوں کی حیات بیان کی گئی ہے۔ جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے وہ قوم ہمیشہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جاتی ہے وہاں جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ایک محلے سے لے کر عالمی سطح تک کے مجرموں میں یہی ایک فلسفہ کار فرما ہے۔ آپ غور اگر کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں کے جرائم کی تعداد، اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں کی جرائم کی تعداد کتنی ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی جرم کرے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ اس قوم میں یا اس معاشرے میں مزید جرائم نہ سر اٹھائیں۔ آیت نمبر 180 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ وصیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا احکام بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی نہ ہو، البتہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے اور 1/3 بہت ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ البتہ اگر ورثہ راضی ہوں تو 1/3 سے زیادہ میں بھی وصیت ہو سکتی ہے اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کرتے ہوئے بھی ورثہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے ہمیں کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، اور اگر مال قلیل ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں 1/3 سے کم کرنا ہی افضل ہے۔